اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا کیا ہے؟ اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ بے شک اولیاء اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و غم۔ یہ کوئی انسان نہیں تعلیم کر رہا ہے، رب العالمین تعلیم کر رہا ہے، خالق کائنات تعلیم کر رہا ہے، مالک کل تعلیم فرما رہا ہے۔ اور آج یہ خبیث قسم کے لوگ نکل گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعلیم نہیں کر رہا۔ اور صحابہ نے کہا اللہ جب تعلیم کر رہا ہے اپنے ولی کی تو کس انداز میں کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولی کے پہلے معنی کو سمجھے، اس کے بعد لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کو سمجھے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ آج بہت سارے ایسے نکل گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں، کیونکہ ولی اسے کہتے ہیں جو بااختیار ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے، صاحب عطا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے معلوم ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے نہیں، یہاں کا نام کو وہاں کا صحیح پڑھ لیے، ان کی بھٹکے ہوئے اہل خبیثوں کے باتیں سن کر بولنا شروع کر دیے۔ لابی داڑیوں کو دیکھ کر متاثر کوئی ہو رہے ہیں تو کوئی بغل میں قرآن کا لے کے پھر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں، کوئی سنتوں کا نام لے کے پھر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں، کوئی نماز کا سہارا لے کر پھر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو کہ زکات ہو کہ داڑھی ہو کہ جھبا ہو، یہ سب کا سب اس وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے جب کہ آپ کے پاس ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ ایمان نام ہے کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین سے محبت رکھنا ہی ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بہت صحابہ کرام تمام سجدے پہ کریں، محنت بھی کریں، مزدوری بھی نہیں۔ آج معمولی اللہ کی طرف سے آنے والا ابابیل کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو واضح فرمایا۔ دنیا کی طرف سے آنے والے پولیس والے آتے ہیں، ملٹری کے آدمی آتے ہیں، کوئی اختیارات لے کر آتے ہیں، لاٹھی بھی لے کر آتے ہیں، بندوق بھی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اس پر حملہ کر دے تو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، اتنے اختیارات لے کر آ رہے ہیں۔ دنیا کی معمولی حکومت کی طرف سے آنے والے اتنے بااختیار اور اللہ کی طرف سے آنے والے کتنے بااختیار ہیں، یہ تو سمجھنا چاہیے۔ اور صحابہ نے کہا جتنے بڑے کے پاس ہے اتنے بڑے اختیارات، یہ خالق کل کی طرف سے اللہ کے ولی بااختیار بن کر آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے کر بھیج رہا ہے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے معمولی ایک چڑیا آتی ہے ابابیل، اس کی چونچ میں چھوٹی سی کرتری لے کر آتی ہے تو اتنا پاور ہوتا ہے، اتنا پاور ہوتا ہے کہ اصحاب فیل جو ہاتھی پر سوار ہو کر آئے تھے کعبۃ اللہ شریف کو اٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے سرکش ہاتھیوں کو بھیج سکتا تھا، اس کی شان قدرت بہت کچھ ہے، لیکن وہ چھوٹے سے ابابیل کو چھوٹی سی کرتری دے کر بھیج کر بتا رہا ہے کہ دیکھو ہماری طرف سے چھوٹی چیز بھی آتی ہے، تو اتنا پاور ہوتا ہے کہ آج کے نیشنل میزائل میں بھی پہنچ ہے۔ وہ کرتری جب ہاتھی والے کے سر پر چھوڑتی ہے چڑیا ابابیل تو کیا ہوتا ہے؟ بھوسے کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں، بیٹھا ہوا شخص بھی اور ہاتھی۔ محمد صاحب نے کہا جب اللہ کا ولی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو کیا اختیارات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محمد صاحب نے کہا سرکار کو بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھ کر
सरकार उससे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बड़ी बात है। एक अल्लाह के वली की शान क्या होती है मालूम? अल्लाह का वली जो होता है उसकी शान ये है कि वो जो चाहे कर सकता है। यहाँ तक कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कमान से निकली हुई तीर होती है उसको भी वापस लौटा सकता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है, वो मुकाम है, वो मर्तबा है। आप फरमाते हैं क्या है हाजियों आओ, मैं काबे का दरवाजा हूँ जहाँ दुआएं कबूल होती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुल औलिया है, इमामुल औलिया है, इमामुल अतिया है, ताजदारे औलिया है, पेशवाए अतिया है और साहबे इकराम सुब्बुल अख्ताब है, गौसुल अखबास है, गौसुल वरा है, मुहियुद्दीन जिलानी दस्तगीर दर्द बंदा है। आज हम ही नहीं मदद मांग रहे हैं, अलबत्ता या गौसुल आपको दस्तगीर कहते हैं तो लोगों के चेहरों में रंग बदल जाता है। अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। इन जूते खाते ही पुलिस वाले की मदद है, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, अल्लाह की मदद मांगो, नहीं मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, नहीं पुलिस वालों के पास रखते हैं। जब अल्लाह क्या किया तो मकसद साहब ने कहा इस बात को समझने की जरूरत है कि हम आज ही में मदद नहीं मांग रहे, बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मदद मांगी, सहाबा से ताबईन ने मांगा, ताबईन से तबे ताबईन ने मांगा, तबे ताबईन से औलियाए कामिलीन ने मांगा और औलिया अल्लाह से हम मांग रहे हैं। अगर इसको कोई शिर्क कहता है, बिदअत कहता है, हराम कहता है तो वो साहब ने कहा कि बात यहाँ से लेकर सरकार तक चलेगी। अगर ये कह रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये तो हरामी है, ये तो बिदअती है, ये तो गुमराह है, जाहिल है। मौसा साहब ने कहा सरकार ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है कि आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत बासआदत को भी करामत। जितने उस रात बच्चे पैदा हुए सभी को सब बच्चे रहे, कोई बच्ची पैदाइश भी करामत, आपका बचपना भी करामत, जवानी भी करामत, हर अदा करामत। जब थोड़ा बड़े हुए तो क्या हुआ, तस्बिया खाने के लिए मौलवी साहब आए और बिस्मिल्लाह पढ़ाए, उसके बाद उन्हें फातिहा पढ़ना शुरू की, तो आप उन्हें फातिहा पढ़िए, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, 16, 17 पारे पढ़िए। पूछने वालों ने पूछा, मौलवी साहब ने पूछा कि आपको कैसे याद है? आपने फरमाया मेरी वालिदा इतने पारों की हाफिजा थी, मैं जब माँ के पेट में था तो वो सुनकर हिफ्ज़ कर ली। अल्लाह और साहब ने कहा आप इल्म दीन की तहसील इल्म के लिए जब गए कस्बे जिलाल से निकले, उस्ताद शरीफ तो क्या हुआ, रास्ते में डाकू आपके काफिले को घेर सबको लूट लिया और आपने भी आकर पूछने लगे कि आपके पास कुछ है? आपने कहा हाँ, मेरी कुंडली में मेरी माँ ने 70 दीनार सीधी रख दिए, मेरे साथ 70 दीनार। डाकू ये समझने लगे कि ये मजाक कर रहा है, फिर अपने सरदार के पास ले जाते हैं, वो कहता है क्या है तुम्हारे पास? तो आपने बगैर किसी डर और खौफ के फरमाया मेरे पास 70 दीनार। अहमद बदरी उस डाकू के सरदार का नाम है, वो पूछता है कि तुम जो कह रहे हो सच क्यों बता दिए, अगर ना कहते तो हम ढूंढ के निकाल नहीं सकते। आपकी बगल में गुदड़ी में आपकी वालिदा वाजिदा ने 70 दीनार को रखकर ये नसीहत फरमाई कि बेटा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलो। आपने फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत फरमाई कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना।
تو میں یہ 70 دینار کو دیکھوں یا میری ماں کی نصیحت کو دیکھوں؟ اس لیے میں نے تجھے بتا دیا. تو جیسے ہی وہ ڈاکوؤں کے سردار نے سنا اس کے دل پر ایسے خوف طاری ہوا کہ وہ رونے لگا اور ایسا روتا رہا کہ توبہ کیا. اور جو روٹا تھا ڈاکوؤں نے سکھا مار قابلے والوں کو واپس کر دیا اور توبہ کیا. سرکار نے اسے پاک کے دست مبارک پر توبہ کر کے راہ راست پر. یہ کرامت ہے. آپ جب گئے تحصیل ایک کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ 8 سال میں آپ تمام علوم حاصل کر لیے. یہاں تک کہ حکم ہوا کہ شہر کی طرف جاؤ اور تبلیغ کرو، وعظ و نصیحت فرماؤ. آپ نے کہا کہ میں اجنبی ہوں. فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کرنے کے تعلق سے آپ نے کہا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب تحت اپنے منہ سے نکال کر سرکار نے اسے پاک رضی اللہ عنہ منہ میں ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد اسے تعلیم رضی اللہ کراتے ہیں کہ بیان کرو آپ نے یہی کہا. تو آپ نے بھی اپنے لواب تحت نکال کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. سرکار نے اسے پاک رضی اللہ عنہ. اس کے بعد آپ بات بیان شروع کیے تو موسیٰ صاحب نے کہا ایک بار ایک محفل میں مجلس میں جلسے میں 70,000 کا مجمع اور سامنے بیٹھنے والا بغیر کسی مائک اور اسپیکر کے جو آواز میں سنتا تھا بیان سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی اسی انداز میں آواز سنتا. یہ کرامت ہے. شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک ضعیف نہیں دبلا پتلا شخص لیٹا ہوا ہے. تو موسیٰ صاحب نے کہا تو کہتا ہے اے عبدالقادر میری مدد فرمائیے. سرکار موسیٰ پاک رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں. شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں تو وہ شخص جیسا ہی اٹھتا ہے موٹا تازہ صحت مند تندرست ہو جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ پیچھے ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے شخص اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دین کا کام کریں گے شریعت کا کام کریں گے تبلیغ کا کام کریں گے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے تو ایسے سے موسیٰ صاحب نے کہا اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کو زندہ کر دیتا ہے. موسیٰ صاحب نے کہا سرکار موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں. مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی بھی مدد کرتا ہے. سرکار موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی شان ہے. جتنے سلاسل ہیں چاہے نقشبندی ہو کہ قادری ہو کہ چشتی ہو کہ سہروردی ہو کہ رفاعی ہو کہ سلطنی ہو کہ ابوالعلائی ہو مداری ہو تمام سلاسل کو سرکار موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہے. اسی لیے حقیقت یہ ہے جو آپ کے سامنے سر کو جھکایا وہ بلی بن گیا. جو اللہ والوں کے سامنے سر کو جھکاتا نہیں ہے تو ہر جگہ جھکنا پڑتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسہ کی پہاڑیوں میں مجاہدہ کر رہے تھے ذکر فکر میں لگے ہوئے تھے. سرکار موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے حکم الہی ہوا آپ کی زبان سے کہلوایا گیا الہامانہ ارشادات وہ کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ میرا ختم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. ساری کائنات کے جتنے اولیاء گزر چکے تھے اور آنے والے تھے موجود
گردن ہی پر نہیں سر اور آنکھوں پر بھی ہے. تو سرکار پاک رضی اللہ کا ارشادات سنتے ہیں. جو بھی اولیاء اللہ نے جواب دیا اس کو سنا اور کہنے لگے کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے اپنے سر کو جھکانے میں پہل کی تو اللہ نے ان کا سلطان بنا. تو جو اولیاء کاملین کے پاس جھکتے ہیں تو سر بلندی نصیب ہوتی ہے. جو اکڑتے ہیں وہ لعنتی بن جاتے ہیں, فرعون بنتے ہیں, شیطان بن جاتے ہیں. اس سمے کا سرکار پاک رضی اللہ تعالیٰ کو شان ہے کہ آپ کے در کا معمولی جو غلام ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ شیروں پر سر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بر شیرا شرم دار سگے درگاہ شاہ بلال شجوع خواہی کے خود پہ ربانی کہ بر شیرا شرم دار سگے درگاہ شاہ بلال. اور صحابہ نے کہا ایک معمولی ولی کی شان یہ ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, مخلص بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے. یہ تو سید الاولیاء کا معاملہ ہے. جو ان کے گھر میں چور داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا خود بن جاتا ہے. اور صحابہ نے کہا آج کے دور میں بدعقیدہ گمراہ قسم کے لوگ نکل گئے ہیں اور بھولے بھالے سنیوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ہر شخص کو تحقیق علم نہیں ہے, نہ قرآن سے واقف ہے, نہ حدیث پاک سے, نہ اولیاء اللہ کے ارشادات سے واقف ہے. آج علم حاصل کرنے کے لیے ان کا وقت لوگوں کے پاس نہیں رہا. بس دنیا داری پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, پروفیسر بنائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے. دنیا داری کی طرف لے جاتے ہیں ذہن کو, لیکن ایک عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, دین کا داعی بنائیں گے, عاشق رسول بنائیں گے, عاشق اولیاء اللہ بنائیں گے, عاشق اہل بیت بنائیں گے, عاشق صحابہ بنائیں گے, یہ سوچ نہیں رہے. اب وقت نہیں ہے تو کم سے کم جلسوں میں بیٹھے, علماء حق کی صحبت میں بیٹھے, اہل سنت و جماعت کے جلسوں میں آئے, کم سے کم سن کر علم حاصل کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کل حکمت کثیر مجلس اہل سنت و جماعت جو جلسے منعقد کر رہے ہیں ہر محلے میں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سنیوں کے عقیدے کی حفاظت ہو جائے, بدعقیدوں سے دور رہیں اور ان کا بائیکاٹ کریں. اس لیے محترم سامعین کرام آپ اس بات کو سمجھیں اور سرکار خصوصی خلائق کے خدموں سے وابستہ ہو جائیں کیونکہ ان کی نسبت ہمارے لیے نجات